بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات التماس ہے حاضرین کے مرحومین کے لیے اور خاص طور پر مرحوم حاجی سید محمد سید میر محمد شاہ اور بادل شاہ گوٹ کے تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین، شاہ صاحبان کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اس سورہ فاتحہ میں مولانا محمد نقوی صاحب اور دیگر مرحومین جو سوچے ہمارے شاہ صاحب نے ان سب کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیتے ہوئے اس گھرانے کے بچوں اور متعلقین اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے آپ سب کی حاجات خاص کے لیے بلندتر صلوات۔ ایک اور صلوات۔ سائیں کی قمیض آ جاتی ہے کہا کیا چیز لکھوں ممبر پہ بیٹھے، یعنی مائک بھی ٹھیک کرواؤں۔ دیکھو بات سنو، یہ جو گلے سے پڑھتے ہیں نا انہیں ایکو چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی مولانا جو اپنے مجلس ختم کر دی ایکو چلایا ہوا تھا، نثر میں ایکو نہیں چلتا، یہ بھی میں سکھاؤں گا کیا۔ ایک صلوات اور پڑھے نبی کی ذات۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے فتح عطا کی ہے آپ کو اے میرے حبیب، اور فتح بھی کیا فتح۔ دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ملیں گے نا وہ سب وہ لوگ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔
کامیاب لوگوں میں وہ ملیں گے، ہر کلمہ پڑھنے والا کامیاب نہیں ہے۔ اصول بتا رہا ہوں اپنے محترم جوانوں کو، اگر تمہیں مستقبل کی کامیابی چاہیے تو ان لوگوں سے دوستی کر لو جن لوگوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے۔ جی، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ماشاءاللہ فقیروں کا مجمع ہے، حسین کے فقیروں کا مجمع ہے۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ شہروں کے ایام اور بی بی شام سے کامیاب لوٹ رہی ہیں۔ علی کی بیٹی نے نسل یزیدی کو زمین میں گاڑ کر قیامت تک اگر کوئی غلطی سے بھی یزید کی حمایت میں کلپ ڈال دے گا تو لعنت کا طوق اس کے گلے میں بھی آ جائے گا۔ نام ہی سیدہ نے دشنام بنا دیا، بی بی نے یہ نام ہی دشنام بنا دیا۔ کوئی نام بھی لے گا تو اسے تجدید طہارت کرنا پڑے گی۔ لہذا ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں، بہت عرصے بعد میرپور خاص میں حاضری ہوئی ہے۔ میرپور خاص کے ذمہ داران بھی تشریف فرمائے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، ذوی الحقوق بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سندھ کا روشن شہر ہے۔ البتہ سیلاب سے متاثرہ فیملیوں سے متعلق لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آزمائشیں آتی رہیں گی اور ان آزمائشوں سے گزرتے رہیں گے۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہے جس کا گھر اچھا ہو، کامیاب انسان وہ نہیں ہے جس کی گاڑی اچھی ہو، کامیاب انسان وہ نہیں ہے کہ جس کی فصل اچھی اتری ہو۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے اللہ سے راضی ہو، جو اپنے مالک سے راضی ہو، وہی کامیاب ہے۔ لہذا کامیابی کا معیار، کامیاب کہتے کسے ہیں، فتح یاب کہتے کسے ہیں؟ پھر اس کی کو ختم کرو، فلینٹ کرو، آواز بڑھاؤ، ایک اور صلوات نبی کی ذات پر۔ جا کے خود کروایا کرو۔ میرے سنی بھائی آئے ہوئے، ہندو بھائی آئے ہوئے، کہیں گے دیکھو مولانا کا اخلاق کتنا خراب ہے، ممبر پر بیٹھ کے ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ کام تو ہماری انتظامیہ کا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ ایک اور نبی کی ذات پر صلوات۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ۔ حاجات کی برابری کے لیے صلوات۔ جو بزرگ تشریف فرمائے ہیں، جو کبر سن ہیں، مسن ہیں، بزرگ ہیں، ان کی سلامتی صحت کے لیے صلوات۔ اچھی بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، ان کے لیے خاص دعا کریں تقوی و پرہیزگاری کی، گناہوں سے بچے رہیں، اس توفیق کے لیے بلند تر صلوات۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے اے حبیب آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ توجہ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی اور کھلی فتح۔ ذرا ڈھونڈیں اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں کہاں فتح عطا کی۔ پہلے تو میرا عقیدہ یہ ہے اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر جنگ ہاری بھی جائے تو وہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ ہاری ہوئی جنگوں کا جیتنا اس وقت جیت کہلائے گا کہ جب اس سے عبرت حاصل کر لی جائے۔ یہ خود ہم نے جنگ جیت لی ہے، ہم ہار کے نہیں آئے، جیت کر آئے، اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں کہاں کہاں ہیں۔
یہ خود جان لینا کہ ہمارے ہاں کمزوریاں کہاں کہاں ہیں، ہارنے پر بھی جیت ہے، اس لیے کہ ہم اپنی کمزوریوں پر متوجہ ہو گئے، اب دوبارہ یہ بات تکرار نہیں ہوگی۔ خود تیاری کر لینا کسی آگے مستقبل کے کسی مرحلے کے لیے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنے موقعوں پر نصرت عطا کی ہے؟ جی، متوکل بیمار ہوا، اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا اچھا ہو گیا تو میں کثیر صدقہ دوں گی۔ متوکل بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا۔ مفتیوں کو بلا لیا، بتاؤ کتنی جانور دے دوں، کتنا عدد دے دوں تو کثیر کہلائے؟ کثیر کہتے کسے ہیں؟ اچھا، یہ بادشاہوں کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب نیت کی تھی اس وقت سوچتی نا کہ کثیر کسے کہتے ہیں، اس وقت انہوں نے سوچا نہیں، جب منت پوری ہو گئی کہنے لگی کثیر دینا چاہتی ہوں، میں نے نیت یہ کی تھی کہ کثیر صدقہ دوں گی، تو کثیر کسے کہتے ہیں؟ ایک مفتی صاحب نے کہا 30 جانور دے دیجئے، تو اس نے کہا 30 کیوں، 35 کیوں نہیں؟ تو ایک مفتی صاحب سمجھے شاید یہ زیادہ دینا چاہ رہی ہے، انہوں نے کہا 50 دے دیجئے، تو انہوں نے کہا 50 کیوں، 60 کیوں نہیں؟ اب مصیبت بڑھتی چلی گئی۔ جب بھی مشکلوں نے گھیرا ہے تو مشکل کشا کا گھر یاد آیا، فوراً کہا اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہی دے سکتا ہے جس کے بابا نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کیا۔ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت تک پیغام پہنچا کہ متوکل کی ماں چاہتی ہے، پوچھنا چاہتی ہے کہ کتنا صدقہ دے دوں تو کثیر کہلائے، کیا دے دوں؟ ایک صلوات اور پڑھیں نبی اور آل نبی۔ تشریف کی امت، ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ کیا دے دوں کہ کثیر کہلائے؟ امام علی نقی علیہ السلام مسکرائے، حضرت نے فرمایا 80 عدد، یہ اگر اللہ کی راہ میں 80 کی تعداد کو پورا کر دے کسی بھی چیز کی تو گویا اس نے صدقہ دے دیا، کثیر صدقہ دے دیا۔ تو جیسے ان سے پوچھ رہی تھی 35 پر اور 50 پر، ایسے اس نے کہا علی نقی سے بھی پوچھیں، علی نقی علی حادی سے بھی پوچھیں کہ 80 ہی کیوں، مثلا 70 کیوں نہیں اور 90 کیوں نہیں؟ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا ہم قرآن کے وارث ہیں، جو قرآن بولتا ہے وہی ہم بولتے ہیں۔ قرآن نے ارشاد ہوا اللہ کا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثیر موقعوں پر نصرت فراہم کی ہے۔ اللہ نے نبی کو 80 جنگوں میں نصرت فراہم کی ہے، تو کثیر قرآن کی زبان میں 80 کو کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ تو نصرت تو اللہ نے کہاں کہاں نہیں دی اپنے حبیب کو، بلکہ خود نبی کو اللہ نے جو نصرت فراہم کی ہے وہ مختلف شکلوں میں، ایک شکل فرشتوں کی صورت تھی، اور سب سے زیادہ مضبوط نصرت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ نصیر کی صورت میں عطا کی ہے۔ اور اپنے حبیب سے کہا مجھ سے 2 چیزیں مانگو۔ جی، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں نا بیٹا تم پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہو، یہ مانگتے تو لا کے دیتا، تم سائیکل مانگ رہے ہو، تم فلاں چیز مانگ رہے ہو، تم نے کہا ہوتا کہ فلاں مجھے اسٹڈی کے لیے ٹیبل لا دیجئے تو وہ لاتا میں، باپ بچے سے یہ خواہش کر سکتا ہے نا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مجھ سے 2 چیزیں مانگو، توجہ، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مجھ سے 2 چیزیں مانگو، ایک مجھ سے علم مانگو، ایک مجھ سے علی مانگو۔ آیت پڑھوں گا پھر آپ کو اور روشن ہو جائے گی۔ جی، فرمایا مجھ سے مانگو تو علم مانگو، بچوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ جوان علی والا نہیں ہو سکتا جو تعلیم حاصل نہ کرتا ہو، علی کا نعرہ لگانے والا تعلیم سے دور رہے، یہ دونوں باتیں جڑتی نہیں ہیں، یہ دونوں باتیں جڑتی نہیں ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو۔ جی، اگر تعلیم مکمل بھی ہو گئی ہے اور دوبارہ سے اکیڈمی کھلنے اور یونیورسٹی کھلنے میں 6 مہینے کا گیپ آ رہا ہے، 3 مہینے کا گیپ آ رہا ہے، تو 3 مہینے کا کورس کوئی کورس جا کے کسی اکیڈمی میں کر لو، فارغ رہنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں وہ جوان اچھے نہیں لگتے کہ جو تعلیم حاصل نہ کرتے ہوں۔
علم حاصل کرنے کی بات. فرمایا قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب مجھ سے مانگو، مجھ سے کہو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے علم مانگو. خبردار اس آیہ کریمہ کو پڑھنے کے بعد تو یہ نہ سوچے کہ ہم بھی علم مانگتے ہیں اور علم کے طالب ہیں اور علم کے طلبگار ہیں اور طالب علم ہیں اور نبی بھی طالب علم ہے تو ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے. معاذ اللہ نبی کے بارے میں بھی سوچنے لگے کہ ان کے پاس بھی علم نہیں ہے. تو بات واضح ہے اور روشن ہے کہ نبی سے مقایسہ کرنے والا تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، نبی سے مقایسہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے. میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، یہ شیطان نے مقایسہ کیا. میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنا ہے، تو میں تو اس سے بھی افضل ہوں. جو کسی نبی سے اپنا مقایسہ کرے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ شیطان کہلائے گا. خبردار نبی کو اپنا جیسا کہنے والے اپنے عقیدے کو بہتر کریں. نبی کو اپنا جیسا کہنے والے اپنا عقیدہ بہتر کریں. اللہ نے جنہیں ایک جیسا بنایا ہے وہی ایک جیسے نہیں ہے، تو نبی ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ عجیب عجیب داستان ہے. نبی ہم جیسے ہیں. اچھا نبی جیسے ہو تو نبی کی تو انگلی کٹتی ہے تو سرکار کے انگشت مبارک سے خون نہیں نکلتا. امام حسین کو بھوک لگ رہی تھی، جناب سیدہ 2 قدم کے فاصلے پہ تھی، ایک رونے کی آواز بھی نبی کو گوارا نہیں تھی حسین کی. نبی مکرم نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا. نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا اور امام حسین، سنی شیعہ نے لکھا ہے اور امام حسین اسے ہمک کے ایسے پی رہے تھے کہ جیسے بچہ ماں سے دودھ لیتا ہے. تو نبی نے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ایک انگوٹھا ایک ہاتھ مولا حسین کے منہ میں ہے، دوسرا ہاتھ سر پہ رکھ کے فرمایا حسین آہستہ آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے یہی بنایا ہے. میں صرف 2-3 مثالیں اپنے مدعا پر کیا نبی کی انگلیوں کے درمیان سے، مولا علی کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے کیا نکلتا تھا؟ ایک سفر ہے، صحابہ کرام کو پیاس لگ رہی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، آگے جو کنواں آئے گا آبادی آئے گی جہاں کنواں ہے وہاں فاصلہ اتنا ہے کہ وہاں تک پیاس شدید ہو جائے گی. ایک صحابی محترم سے برداشت نہیں ہو پایا، پیاس برداشت نہیں ہو پائی، کٹورا لے کے نبی کے سامنے آ گئے. یہ نہیں کہہ رہے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کنواں کھود دیجیے گا، مجھے پانی چاہیے. نبی کے دروازے پر کوئی ایسے آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتا. سرکار کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ مولا نبی نے اپنا ہاتھ اس کٹورے میں بلا تشبیہ ایسے ڈالا کہ جیسے ہاتھ کھلا ہوا ہاتھ کٹورے میں حضرت نے ڈالا. مولا علی فرماتے ہیں من بین اصابہ یتفجر من بین اصابہ الماء، نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا. وہی کٹورا نہیں بھرا، صحابی جو پیاسے تھے وہ کٹورا بھر کے لے جاتے رہے. اور عزیزو یہ نبی کی چند جلوے ہیں ان کے بدن مبارک کے. میرا مضمون یہ نہیں ہے مگر آپ کا شوق بول رہا ہے کہ میں اس میں 2-3 باتیں اور کروں. سرکار کے فضائل، اور الحمدللہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. تو اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، شیعہ بھی تشریف فرما ہے، اور ویسے بھی مجلس اعضاء شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں. شیعوں کو نوکری ملی ہے اور نوکروں کو اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے. مالک کیا ہے، مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. تو جو بھی ذکر امام حسین سننے آیا ہے، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہو، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہو، سجدہ رکھ کر سجدہ کرتا ہو یا کسی قالین پہ سجدہ کرتا ہو، وہ جو بھی آیا ہے اس مجلس میں وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے. اور ایسا دکھی ماحول ہے، تکلیف دہ ماحول ہے، اکثر لوگوں کی فصلوں کا اور چند مہینوں اور آئندہ کچھ مدت تک کے لیے روزگار مشکل نظر آ رہا ہے جی. اور گھر لوگوں کے گر گئے ہیں، جانور لوگوں کے مر گئے ہیں. ایک بہت بڑی آفت آئی ہے. میں اس کے تجزیے پر جا کر اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا.
کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کیا اور کس کی وجہ سے ہوا، ان باتوں میں جا کے اپنا وقت ضائع نہیں کریں. بات صرف اتنی کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو کون کیا کر رہا ہے، ہمیں سے کیا ضرورت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے بات ہونی چاہیے. ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. تو دکھی ماحول ہے، سرکار کی کرامتوں کا ذکر ہو جائے تو شاید نبی سے جڑنے والوں میں اور پختگی آ جائے. اور جو اچانک ایسی آفت بھیج سکتا ہے، وہ اچانک رحمتیں بھی تو بھیج سکتا ہے، وہ اچانک کوئی رستے بھی تو نکال سکتا ہے جس کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جائے گا، کہ ہم نے اب تک سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا معلوم کہ اب کی دفعہ جو فصلیں ہوں وہ سونا اگلنے لگے. یہ سال 6 مہینے کی پریشانی ایسی ذہن سے نکلے گی کہ بھائی وہ تو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ پریشانی جسے ہم سمجھ رہے تھے کہ بس آخرت آ گئی اور قیامت آ گئی اور اب اس کے بعد تو کوئی زندگی نہیں رہے گی، وہ گزر گئی. اور اب جو فصلیں ہو رہی ہیں وہ تو 4 برابر فائدہ دے رہی ہیں. بہت دور ہو گیا تھا زمین سے پانی، یہ اللہ نے اتنا برسا دیا ہے کہ پانی زمین سے قریب ہو گیا ہے. بھائی مختلف زاویوں سے دیکھیے نا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ایک اور بہتر رحمتوں اور برکتوں کے لیے تو نا امید رہنے والا، امید توڑ دینے والا اللہ رسول اور علی کا ماننے والا نہیں ہوتا. اللہ رسول اور علی کا چاہنے والا ہمیشہ اچھا خیال لاتا ہے، اچھی سوچ لاتا ہے، مثبت سوچتا ہے، منفی نہیں سوچتا. ویسے بھی حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ، گنہگار بندہ مجھ سے کہے گا نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ وہ مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہوگا، وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہو، کس طرف دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم ابھی بھی امید لگائے ہوئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو اللہ کی آواز آئے گی میں نے انہیں معاف کر دیا، انہیں دوزخ میں نہیں لے کے جانا. اچھا خیال اپنے مالک کے لیے، اچھی سوچ اپنے مولا کے لیے. وہ غیب سے، اور پھر مولائیوں سے تو میں دوہری بات کروں گا، جن کے پاس صرف مصلح ہو انہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ تو مصلح کے برابر میں علم بھی لگا ہوا ہے، آپ وہاں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، وہاں مولا کو وسیلہ بناتے ہیں، تو پھر پریشانیوں کی کیا بات ہے. کمال مولا ہم ہی رہ گئے تھے، صرف ہمارے ہی خطے میں ایسا ہونا تھا. تو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو آزمایا بھی جاتا ہے. جی مجنون نے، تھکے تو نہیں ہے، مجنون نے کسی اور کا پیالہ نہیں توڑا، لیلا کا پیالہ توڑ دیا. لائن لگائے کھڑے تھے، سب کو دلیا بانٹ رہی تھی. تو جب مجنون پہنچا اپنا، اس نے پیالہ آگے بڑھایا تو اس کا پیالہ چھینا اور زمین پہ مار دیا. وہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا. سب کہنے لگے تم تو کہہ رہے تھے تم سے پیار کرتی ہے، تمہارا پیالہ توڑ دیا. کہنے مجھے سے تو پیار کرتی ہے، کسی اور کا توڑا. یہ اللہ کے چاہنے کا انداز بھی کچھ ایسا ہی ہے. کبھی غور کیا ماہ رمضان میں اللہ نے ہمیں دعوت پر بلایا نا. آپ مجھے دعوت پر، میں آپ کو دعوت پر بلاؤں اور بلانے کے بعد میں پانی بھی نہ پلاؤں آپ کو، تو آپ کہیں گے یہ دعوت نہیں تھی، توہین تھی ہماری. لیکن اللہ نے دعوت پر بلایا ہے اور کہہ رہا ہے جو چیزیں سال بھر حلال تھیں اب ماہ رمضان میں حرام. کھانا نہیں کھاؤ گے، پانی نہیں پیو گے، سارے حلال کام حرام. دعوت پر بلا کر اللہ نے کھانا پینا ہمارا بند کر دیا. یہ اللہ کی کیسی دعوت ہے؟ اس لیے کہ وہ خود بھی نہیں کھاتا، ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے. وہ خود بھی پانی نہیں پیتا، اس لیے ہمیں وہ اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسے آزمایا جاتا ہے. جی عزیزو، معاملہ ہی کچھ اور ہے، وادی ہی کوئی اور ہے. اس وادی کے راہی اس کی چاشنی اور اگر مزہ لے لیں تو پھر کوئی سلمان فارسی سے پوچھے کہ نہ کھانے پینے میں اور پریشانیوں میں لطف کتنا ہے. بات روشن ہے، بات واضح ہے. کامیابی، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ مجھ سے علم مانگو.
رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ذہن میں نہیں آئے کسی بچے کے کہ سرکار دو جہاں کے پاس بھی علم نہیں تھا معاذ اللہ، ہمارے پاس بھی نہیں ہے تو ہم بھی بغیر پڑھے لکھے ہیں معاذ اللہ، نہیں ایسا نہیں سوچیں گے ہم۔ اس لیے کہ جب اللہ سے نبی علم مانگ رہے ہیں تو پھر اللہ کی ذات کا علم مانگ رہے ہیں۔ میرے معصوم فرماتے ہیں مولا اللہ نے 73 حروف علم کے بنائے ہیں، 73 حروف، ایک حرف پوری دنیا کو دیا ہے، 72 حروف نبی اور آل نبی کو دیے، اور ایک حرف جو 73واں ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ اسے اچھا لگتا ہے کہ محمد اور علی مجھ سے مانگتے رہے۔ اب جو نبی مانگ رہے ہیں وہ 73واں حرف، وہ آخری درجہ جس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ آخری درجہ کیا ہے۔ خبردار نبی کی حدیں کوئی نہ بنائے۔ میری حد ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں، آپ کی حد ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے آگے آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم سے کوئی کہے کہ مثال کے طور پر ایک ٹرک باہر سے جا رہا ہے، اسے اٹھا کے دکھاؤ، آپ کہیں گے میں نہیں کر سکتا۔ اور کوئی خواہ نعرے لگا کے کہ اٹھا لو گے، نہیں اٹھا سکتا۔ جو کام میں نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا۔ میری ایک حد ہے، آپ کی ایک حد ہے۔ اللہ نے نبی کی اور علی کی حد نہیں بتائی۔ بلا حد تو اللہ ہے، بلا حد دن ولا ضد دن مولا علی فرماتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ نبی کی حد کیا ہے۔ دلیل دوں؟ دو دلیلیں دوں گا۔ ایک دلیل تو سرکار جب معراج پر گئے، عند سدرۃ المنتہی وہو بالافق الاعلی کان قاب قوسین او ادنی، میں نے اپنے حبیب کو سب سے بلند مقام پر بلایا اور اتنا قریب بلا لیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، آیت یہاں رکی نہیں ہے، 2 کمانوں کا فاصلہ یہاں رکی نہیں ہے آیت۔ اگر یہاں آیت رک گئی ہوتی، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، تو مسلمان اتنا بڑا حضرت ہے کہ یہ نبی کے حدوں کو بتا دیتا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تو 1.5 میٹر کا ہوتا ہے، کوئی کہتا 2 میٹر کا ہوتا ہے۔ جو سب سے چھوٹی کمان ہوتی ہے، جو سب سے چھوٹا تیر کمان ہوتی ہے، اس کا جو کمان کی جو 2 ایسے مڑ کر آتے ہیں جس میں رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ 2 کمان جو ہے وہ 2 میٹر کا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا جی بہت چھوٹا ہوتا ہے تو 1 میٹر کا ہوتا ہے، تو مسلمان 1 میٹر کا فاصلہ بتا دیتا کہ نبی اللہ تک پہنچنے میں 1 میٹر کے فاصلے پہ رہ گئے تھے، مگر اللہ نے کانا قاب قوسین نہیں کہا ہے، او ادنا، اس سے بھی کم کی حد بتاؤ۔ او ادنا کی حد کوئی بتائے کہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ نبی کی کیا حد ہے۔ اور دلیل دے دوں، سرکار نے اپنی حد، اللہ نے نبی کی حد نہیں بتائی، ہمیں نہیں بتائی، اللہ جانے اور نبی جانے۔ ان کے علم کی حد کیا ہے، اللہ جانے اور نبی جانے۔ ان کے کمالات کی حدیں کیا ہیں، اللہ جانے اور نبی جانے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بتائی بھی نہیں ہے۔ او ادنا کہہ کے اور قریب کہہ کے ہمیں سوچنے سے روک دیا کہ خبردار میرے نبی کی حدوں پہ نہیں سوچنا۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، ہر نبی نے اپنی امت کی تکلیفوں پر، حضرت ایوب ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، ہر نبی نے اپنی امت کی تکلیفوں پر ایک ایسا مرحلہ ضرور آیا جب انہوں نے بد دعا کی، یا اللہ عذاب ڈال دے ان پر۔ پانی برسنے لگا، پانی ابلنے لگا، حضرت نوح کی کشتی چلنے لگی۔ حضرت ایوب نے بھی ایک وقت آ کر، جن کا صبر مشہور ہے، انہوں نے بھی ایک وقت آ کر کہہ دیا کہ یا اللہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یعنی ہر نبی نے، توجہ، ہر نبی نے اپنی حد برداشت کو بتایا، ہمارے نبی نے بد دعا نہ کر کے اپنی حدیں نہیں بتائی۔ صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پر۔ کبھی بد دعا نہیں کی نبی نے۔ میرے بچوں جوانوں، مجھے نہیں پتا کہ میری آواز اس وقت یا بعد میں ریکارڈنگ پہنچے گی خواتین تک، جلدی سے دامن پھیلا کے کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا کرو، بات میں کسی کو کوسنے نہیں دیا کرو، ایسے جملے کسی کے لیے نہیں سوچا کرو جو منفی جملے ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو یہ کہہ کر معاف کر دو کہ ہم محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں
ان لوگوں نے لوگوں سے بدلہ نہیں لیا، ان ہستیوں نے لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا۔ وہ تو ایسے کریم تھے کہ میدان میں تلوار لے کر جو آ رہا ہوتا تھا مارنے کے لیے، اس کی تلوار کو گرا دیتے تھے، اسے نہیں مارتے تھے۔ جنگ صفین میں مولا علی نے چند لوگوں کی تلواروں کو، مولا کی تلوار میں آگے ایک منہ بنا ہوا تھا، اس کی 2 زبانیں نکلی ہوئی تھی، ذوالفقار گردن ہلائیے، تھوڑا سا بولیے تو صحیح جی، تھوڑا سا تو گردن ہلائیے۔ وہ 2 زبانیں جو بنی ہوئی تھی نا مولا علی کی تلوار میں، مولا نے ان 2 زبانوں میں پکڑ کے اس منہ سے تلوار کو پکڑ کے پھینک دیتے تھے، گرا دیتے تھے۔ چند لوگوں کی تلوار ایسے پکڑ کر مولا نے جو جھٹکا دیا تو تلوار جا کے اس کے ہاتھ سے چھٹ گئی، وہ نہتھا ہو گیا۔ نہتھا ہو گیا تو مولا نے گھوڑا موڑ لیا، کیونکہ علی کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ محمد آپ کی توجہات ہیں نا میرے ساتھ؟ ہاں، تھوڑا سا میں تو پریشان ہو رہا تھا کہ کیا، پھر دیکھا کہ پنکھے بھی چل رہے ہیں، میں اکیلا میرے لیے نہیں لگا، سب کے لیے لگے ہوئے، اگرچہ گرمی ہے تو تھوڑا سا برداشت فرمائیے اور توجہ بڑھائیے اپنی۔ مولا نے چند لوگوں کی تلوار کو اپنی تلوار میں پھنسا کر اس کو جھٹکا دیا، تلوار اس کے ہاتھ سے نکل گئی، خالی ہو گیا، نہتھا ہو گیا، اور علی نے اپنا گھوڑا موڑا اور اسے جانے دیا۔ تو کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایسے مارا کیوں نہیں؟ تو حضرت دیکھو میں اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، سبحان اللہ۔ جی یعنی کیا کرامت ہے، اپنے دشمن کو بھی تھکے تو نہیں بندہ، اپنے دشمن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ تو میرا دشمن ہے، تیرا پوتا میرا دشمن نہیں ہے، تیرا پڑپوتا میرا دشمن نہیں ہے، وہ میرا مولا ہی نکلے گا، وہ اللہ رسول اور اہل بیت کا چاہنے والا نکلے گا۔ تو یہ آپ نے سنا ہے نا کہ آباء و اجداد کی نیکیوں اولاد کو پہنچتی ہیں، اولاد کے کام آباء و اجداد کو پہنچتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اگر کسی گھر میں عالم ہو جائے، یعنی کوئی عالم بن جائے کسی گھر میں، تو اس کے 7 بزرگوں کی مغفرت ہوگی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ ان کا مقام اور ان کی آبرو میں اضافہ فرمائے، زور سے بولیے لائیے۔ یہ اگر ایک عالم کسی گھر میں ہو جائے، طالب علم، مدرسوں میں جانے والے طالب علموں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جو نیت رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، طے کریں کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے آپ۔ تو اگر ایک بچہ بھی عالم ہو جائے کسی گھر میں تو 7 پشتوں کی مغفرت ہوگی۔ ایک جگہ میں نے یہ حدیث سنائی تو کہنے لگے سمجھ میں نہیں آئی بات، ہاں وہ مولائی جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ مولائی تھا۔ تو میں نے پھر مولا کا فرمان سنا دیا، مولا تلوار چلاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ نسل میں کوئی مومن آنے والا تو نہیں ہے، تو علی 7 پشتوں 7ویں دادا کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ 7واں پوتا اس کا مولائی آئے گا۔ یہ تمہیں سمجھ میں آ گیا؟ اور جو لوگوں کو مولائی بنانے کا کام لے کر آئے گا، اس کے آباء و اجداد کیسے بخشے نہیں جائیں گے؟ اس کا ہمارا تو کام یہ ہے نا کہ ایمان میں اور عقیدے میں بہتری لے کر آئیں اور پختگی لے کر آئیں۔ 50 دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں ملتے ہیں لوگ بعد میں کہ جی میرا عقیدہ تو تھا یہ، لیکن میرے پاس دلیل نہیں تھی، آج آپ کی مجلس میں مجھے دلیل نہیں لگی۔ تو وہ جو مجلس میں دلیل مل جاتی ہے اس سے عقیدہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام کرنے والے کے آباء و اجداد کیسے بخشے نہیں جائیں گے، نسلیں بھی بخشی جاتی ہیں۔ اچھا، اولاد کی وجہ سے آباء و اجداد بخشے جاتے ہیں، اور کسی نے آگے جا کے جرم کرنا ہوتا ہے تو اس جرم کی وجہ سے پہلے مار بھی دیا جاتا ہے، جیسے حضرت خضر نے مار دیا، یہ ایک بچہ ہی قتل کر دیا حضرت خضر نے، ایک جوان مار دیا، بچہ مار دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلا جرم آپ نے مار دیا۔ فرمایا یہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان اور آپ بنے گا، ماں باپ کو تنگ کرے گا، تو میں اس کو پہلے سے ہی مار رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ولایت۔ کتنی دفعہ سنا ہے میرے بچوں نے، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا حق میری گردن پر مجھ سے زیادہ ہے۔ ولایت کا یہ مطلب ہے میرا مولا مجھ پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کی مثال کہاں ہے ہمارے پاس؟ جی
ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگا آپ لوگ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو حضرت خضر نے کیا وہی عقیدہ ہے ہمارا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت خضر نے ایک جب بچہ مار دیا، قتل کر دیا حضرت خضر نے ایک بچہ، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں مارا؟ تو فرمایا بڑا ہو کے ماں باپ کا گناہ کرے گا، ماں باپ کو مارے گا، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کرے گا، تو میں نے اسے مار دیا۔ تو اسے کہتے ہیں ولایت، یعنی ہمارا مولا ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت۔ میں نے کہا حضرت خضر کا مارنا سمجھ میں آتا ہے، علی کا معاف کرنا سمجھ میں نہیں آتا، علی کا بخشنا سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا وہ ہے جس کے پاس اختیار ہے۔ بات آگے بڑھے، نبی کی حد نہیں پتا ہمیں بھائی، نبی کا علم کتنا ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے، یہ بحث ہماری کرنے کی نہیں ہے، ہمیں تو بس اتنا سمجھنا چاہیے۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، اس نبی کا علم اتنا تھا کہ جس نے نبی سے لعاب دہن لیا ہے وہ سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا علی کی ذات پر۔ علم تھوڑی دیر رکنا چاہ رہا ہوں، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم میر خاص کے ذمہ داران تشریف فرمائے ہیں، یہاں تعلیمی ادارے کتنے مضبوط ہیں، صحافی حضرات بتائیں گے۔ تعلیمی ادارے جس علاقے کے اندر مضبوط ہیں اس علاقے کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہاں کے جوانوں کا اٹھ بیٹھ ہی مختلف ہوتا ہے، چال بتا رہی ہوتی ہے مہذب آدمی ہے، گفتگو بتا رہی ہوتی ہے تعلیم یافتہ ماحول ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی کو اللہ نے عالم الکتاب بنایا ہے۔ کبھی دنیا میں کوئی شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ علی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ میں اور روشن کہہ دوں، آپ کسے کیا مانتے ہیں آپ کو مبارک ہو، مگر میں جس مولا علی کو مولا مانتا ہوں اس مولا علی کی ایک مثال نہیں ملتی کہ علی نے کسی سے جا کے مسئلہ پوچھا ہو، مگر 50 مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا۔ سب سے بڑی فضیلت میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، علم کی فضیلت ہے، اور اپنے حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے رب زدنی علما، اے میرے حبیب مجھ سے کہو میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک یہ چیز اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ مجھ سے مانگو، دوسری چیز کیا کہا؟ اے میرے حبیب مجھ سے کہو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی، داخلہ سچائی کا خارجہ، ہر کام میں میری سچائی عطا فرما، اور مجھے اپنی طرف سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ یا نام تم بتاؤ کہ وہ کون ہے جسے اللہ نے نبی کو عطا کیا، اور نبی نے اللہ سے مانگا کہ مجھے مضبوط مددگار عطا فرما، یا نام امت بتائے، یا نام بتانے کو ہم مجلس کرنے بیٹھے ہیں۔ اس وجود کو علی کہا جاتا ہے، مضبوط مددگار۔ بھائی بلا تشبیہ، اگر آپ کے ساتھ شخصیات بھی تشریف فرمائے، ادارے چلانے والے، فیکٹریاں چلانے والے، اور آفسوں میں اور ذمہ داران اور افسران بھی تشریف فرمائے، اگر آپ کو ایسا سیکٹری دے دیا جائے اور کہا جائے کہ صاحب یہ بہت قابل ہے، یہ آپ کا ہر کام کرے گا، یہ آپ کا ہر کام کرے گا، تو وہ کبھی آ کر کہہ دے کہ جی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ جو نام جوڑا گیا تھا، جو کہا گیا تھا ہر کام کرے گا، یہ غلط تھا، یہ غلط بیانی کی گئی، اسے تو یہ کام نہیں آتا، اسے وہ کام نہیں آتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں مضبوط مددگار عطا کر رہا ہوں، مجھ سے مانگو کہ مجھے مضبوط مددگار عطا فرما، تو یہ جو مدد کرنے آ رہا ہے نا، کسی میدان میں یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں کر سکتا، ہر میدان میں وہ کامل اور اکمل ہوگا، تبھی وہ نصیر کہلائے گا۔ نصرت صرف تلوار کی نہیں ہے، نصرت صرف تلوار کی نہیں ہے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، نبی کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے۔
امت کو تربیت دینے کے لیے نبی کی مددگار کو علی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جن کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان، جن کے ہاتھوں میں تسبیح، جو حافظان قرآن، جو دائم الصیام، جو ہمیشہ وضو سے رہتے ہوں، جو ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوں، انہیں مجھ علی کے علاوہ کوئی اور قتل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں ان کے دل کا حال جانتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آپ اس کے پاس جا کر سے اونچی آواز میں بات کریں، سارا ماحول کہے گا نمازی سے بدتمیزی کر رہا ہے، متقی پرہیزگار سے بدتمیزی کر رہا ہے، یہ نمازی آدمی ہے، مسجد سے نکل رہا تھا، اس سے زیادہ بدتمیزی ہوئی۔ مگر ہم کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی نمازی ہوگا، جیسا پڑھ رہا ہے ایسے ہی سوچتا بھی ہوگا، مگر بحث علی مولا کی ہو رہی ہے۔ علی جانتے ہیں کہ یہ سوچتا کیا ہے، دکھاتا کیا ہے، اور جس کے ہاتھ میں تو تسبیح ہو مگر دل میں علی کا بغض ہو، جس کے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو مگر اس کے دل میں علی سے بغض ہو، تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ بھائی تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی علی سے برائی دل میں بٹھا کے نماز پڑھے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ جو علی کے خلاف تلوار لے آیا ہو وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مددگار کا کام ہے۔ یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تاویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے۔ توجہ، میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تاویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے۔ میں کھلے کافروں سے لڑ رہا ہوں۔ بھائی جنگ نہروان تو روشن ہے نا سب پر، جنگ نہروان میں تو واضح لکھا ہوا ہے نا، جنگ نہروان کے بارے میں تو یہ روشن ہے نا کہ وہ جو مولا علی کو مارنے کے لیے آئے تھے وہ کافر ہو گئے تھے، جن سے مولا علی نے نہروان میں جنگ کی ان کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ تو یہ بہت روشن بات ہے کہ جو علی اور اہل بیت کے مقابل آئے گا اس کے لیے پھر یہی ہوگا جو اللہ نے طے کیا ہے۔ جی مگر یاد رہے اس وقت مثلا مجلس ہو رہی نا، سب ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے نا اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اس وقت، اس لیے کہ ہر ایک کی نیت خلوص معرفت مختلف ہے، ہر ایک کا برابر میں بیٹھے ہوئے کا معرفت اور خلوص مختلف ہے۔ نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے، صف میں نماز میں جماعت میں 2000 لوگ ہوتے ہیں، 2000 طرح کی نمازیں ہو رہی ہیں، جس کی جیسی معرفت ہوگی، جس کا جیسا علم ہوگا، جیسا سوچ ہوگی، ایسا ہی سجدہ ہوگا۔ یہ 2000 سجدے ہو رہے ہیں، ایک جماعت نہیں ہو رہی، ایک نماز نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اس وقت مجلس کے اندر تو پھر طے یہ ہوا کہ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کو کون جان سکتا ہے؟ جو نیتوں کا علم رکھتا ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ جنہیں علم دیتا ہے انہیں محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ حضرت حشام کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، مجھے غلام نے بتایا کہ آج صبح امام کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اس حجرے میں پہنچایا گیا جہاں کے ہمارے پر کھڑے امام صادق نونہال بچے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں کچھ پیچھے پشت پر امام کے کھڑا رہا کہ امام جب وہاں سے اپنی گفتگو مکمل کرے تو میں حضرت کو سلام کروں۔ حضرت مڑے اور مجھے دیکھ کر کہا شام آگے بڑھو اور اپنے آگے آئندہ آنے والے امام کو سلام کرو۔
توجہ چاہوں گا۔ الشام کہتے ہیں، میں آگے بڑھا دوں کہ ہمارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی ولادت آج صبح ہوئی ہے بقول اس روایت کے، کہتے ہیں کہ میں قریب گیا اور میں نے جا کے سلام کیا۔ جب میں نے سلام کیا تو انہوں نے فصیح عربی میں جواب دیا۔ بچہ گہوارے میں کیسے بول سکتا ہے؟ جسے سمجھ میں نہیں آتا وہ قرآن میں جا کر حضرت یوسف کا واقعہ پڑھ لے، سورہ یوسف پڑھ لے۔ سورہ یوسف میں زلیخا کی بہن کا بچہ نہ نبی تھا، نہ رسول تھا، نہ امام تھا، نہ معصوم تھا، مگر قرآن نے بتایا ہے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ بول رہا تھا۔ تو اگر دودھ پیتا بچہ غیر معصوم بول سکتا ہے تو پھر معصوم بچہ کیوں نہیں بول سکتا؟ جب کبھی آپ فضائل اہل بیت پڑھیں نا، علماء کرام سے التماس کروں گا اور محترم سننے والوں سے کہوں گا کہ جب کبھی فضائل اہل بیت پڑھ رہے ہوں اور کسی سے ہضم نہ ہو رہا ہو، کسی سے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اسے اتنا کہہ دیا کیجئے کہ یہ سارے فضائل ایک عقیدے پر محکوم ہے، ایک عقیدہ ان پر حاکم ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے۔ جیسے قرآن کی یہ مثال جو میں نے آپ کو دے دی، کہتا ہے کہ حشام کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو امام نے فصیح زبان میں مجھے جواب دیا، اور جواب دیتے کے ساتھ ہی فوراً فرمایا حشام اب آئے خود ایک آج صبح ہے، امام کی اپنی ولادت صبح ہو رہی ہے، فرماتے ہیں حشام 7 دن پہلے اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، تم نے اس کا نام فلاں رکھا ہے، ہمیں یہ نام اچھا نہیں لگتا، اسے بدل دو۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بھائی ماشاءاللہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، توجہ بڑھی ہے تو دل کر رہا ہے مجلس شروع کر دوں۔ جی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر مضبوط اور پاک اور صاف اور اچھی ہوگی تو اعمال کا ثواب ملے گا، اور نیت جیسی ہوگی ایسے ہی اعمال ہے۔ مجلس میں کیوں آئے ہیں؟ شاہ صاحب سے ملنے آئے ہیں، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے۔ جی کسی نے کہا صاحب وہ نیاز بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی نیت ہو سکتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور یہ ساری نیتوں کی لسٹ بناتے چلے جائیے، اور پھر ان ساری نیتوں پہ سب سے اچھی نیت یہ ہے کہ وہاں مولا علی کا ذکر ہوگا، اور حبیب کبریا نے یہ کہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ تو ہم تو علی مولا کی بات سننے جا رہے ہیں۔ اب ضمناً کسی سے ملاقات بھی ہو جائے، اب ضمناً جو ہے مولا کے نام کی نظر بھی کھا لیں، مگر ہم اس لیے نہیں آئے تھے، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ علی کی بات سن کے آئے۔ تو میرے بچوں اپنی نیتوں کو بڑا کرنا ہے۔ میرے مولا نبی نے ایک صحابی کی دعوت پر کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، میرا نیا گھر دیکھنے آ جائیے، سرکار اس کا گھر دیکھنے گئے تو کھڑکی کو دیکھ کر حضرت نے فرمایا کھڑکی کیوں لگائی ہے؟ توجہ، سرکار نے اس کے گھر میں نیا گھر بنایا ہے، سرکار نے اس کے گھر کو میں جا کر دیکھا اور فرمایا یہ کھڑکی کیوں لگائی ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے لگائی تاکہ ہوا آئے۔ حضرت نے فرمایا اگر تم نے نیت کی ہوتی کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا تو ویسے ہی آتی، نیت اپنی اچھی ہے۔ سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، حسینیت کی ابتدا، ماشاءاللہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اور بہتر اور بہتر اور اچھی نیت کرتے چلے جائیں گے، سوچ اونچی کرتے چلے جائیں گے، خیال اپنا بلند کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو کیسے طے کریں گے؟ اب
نمازیں، روزے، حتیٰ مجلس، میں تو مجلس کی مثال دے دی ہے، ان سب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور نیت مان ہویا ہر وہ چیز جس کو سوچا جا رہا ہے، تو اچھی سوچ، اچھی سوچ۔ اچھا، نیت کا تسلسل بھی ضروری ہے۔ جیسے لائٹ چلی جاتی ہے نا، نہیں ایسے نیت گم نہیں ہونی چاہیے، معاف کیجیے گا، لائٹ چلی گئی ایسے نیت بھی گم ہو گئی بیچ میں، لے کر تو آئے تھے کہ اچھی نیت کے ساتھ، بیچ میں کچھ ملاوٹ آ گئی، پھر آخر میں ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ وہ ایرر نہیں آنا چاہیے، گیپ نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے نماز جماعت میں، نماز فرادہ میں حکم یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے جو نیت شروع ہو وہ سلام آخر تک باقی رہے، بیچ میں منقطع نہ ہونے پائے نیت۔ تو اصل بحث ابھی آ گئی کہ نیتوں کا بڑا اثر ہے ہمارے کاموں میں، اور سوچ کا بڑا اثر ہے، فکر کا بڑا اثر ہے۔ اور یاد رہے، بلند سوچ، بلند فکر، بلند کردار کو لے کر آتی ہے۔ جی، کبھی غور فرمایا کہ ہماری تو ساری زندگی کی عبادت کا کوئی وزن نہیں بن رہا، ہماری تو 70 سال کی نمازوں کا کوئی وزن نہیں بن رہا، اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ جی، علی کا سجدہ نہیں، جس کی ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہو، اس کا قیام کتنا وزنی ہوگا، اس کا سجدہ کتنا وزنی ہوگا، اس کے روزے کتنے سنگین ہوں گے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ نیتوں کی بنیاد پر۔ نیت انسان کے عمل کو وزنی بنا دیتی ہے، سنگین بنا دیتی ہے۔ اب نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ کہ قربۃ اللہ، محبت نبی اور آل نبی کے ساتھ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ذہن و وجود پر اہل بیت کی ولایت حاکم ہو، اللہ، رسول اور اہل بیت کی ولایت حاکم ہو، پھر میں نماز پڑھوں۔ تو اب جملہ سنیے، اب آیت سنیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے مومنین پر نماز کو واجب قرار دیا ہے، غیر مومنوں کی نماز تو ان کے منہ پہ ماری جائے گی۔ نماز تو سب پڑھ رہے ہوں گے، مگر مومنین کی نماز، اس لیے کہ اس کے دل میں نبی اور علی بستے ہیں۔ جب نبی اور علی کہیں بس رہے ہوں تو اس نماز کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، بڑا دکھ پہنچایا ہے، مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا، پڑھوں گا مگر یہ جملہ سن لیجئے، بڑا دکھ پہنچایا ہے اہل بیت کو دشمنوں نے، جن کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہو، رنجیدہ کیا ہو۔ وہ فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کس کی نماز؟ یا علی مدد بولنے والے کی نماز۔ کس کی نماز؟ یا حسین کہنے والے کی نماز۔ کس کی نماز؟ یا رسول اللہ کہنے والے کی نماز۔ جو نبی اور آل نبی سے محبت کرتا اس کی نماز، اس کی نماز۔ جو بغیر محبت اہل بیت کی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔ جو بغیر اہل بیت کی محبت کی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے، وقت کا زیان ہے۔ لیکن جس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہو، نماز تو ہے ہی اس کی۔ اچھا، عجیب بات نہیں ہے، ناراض نہیں ہوئے گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں، ذرا زور سے بسم اللہ کہیے تو کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، عجیب بات نہیں ہے، غیر مومنوں کی نماز قبول ہوگی نہیں، مومن بھی کہتا ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ نے نماز واجب کیوں کی ہے؟ غیر مومن کی نماز قبول نہیں ہوگی، ظاہر نہیں ہوگی، نہیں ہوگی بھائی۔ ایک تو حدیثیں تو نہیں ہے جی، ایک تو حدیثیں تو نہیں ہے، سرکار نے فرمایا اگر کوئی صفا و مروہ کے درمیان حالت احرام میں صحیح کرتا ہوا جی مظلوماً مار دیا جائے، اور وہ ہے ابو قبیس کے برابر سونا، ایک پہاڑ کے برابر سونا صدقہ دے کر آیا ہو، اور اسے وہاں مظلوماً مار دیا جائے، بلا جرم مار دیا جائے، مگر اس کے دل میں اگر علی کی محبت نہیں ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ تو جو اتنی عبادت کر رہا ہو اور مکے میں مارا جائے، وہ بھی حرم میں مارا جائے، اور علی کی محبت نہ رکھتا ہو، تو اس کی تو کوئی نماز روزہ عبادت ہی قبول نہیں ہے۔
ان کی عبادتیں قبول نہیں ہیں، انہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ناراض ہو گیا پھر اللہ نے نماز کیوں واجب قرار دیا بھائی؟ حق تو یہ ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑھنی چاہیے، نمازی اتنے ہو جائیں کہ مسجدیں چھوٹی نظر آئیں، اور خاص طور پر مسجدوں کی رونقیں علی والوں سے ہوں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زور سے دائیں آمین۔ نماز پسندیدہ ترین عمل ہے جناب زہرا کا، نماز پسندیدہ ترین عبادت ہے جناب زینب۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے وہ دن بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے۔ اب اس جملے کے بعد سوچا جائے گا نا کہ کیا فرمائیں گے جس دن یہ ہو جائے، جس دن وہ ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے۔ فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے وہ دن بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے جس دن ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے گا، تھوڑا سا میرے گھٹنے میں درد ہو جائے، تھوڑا سا میرے پیروں میں درد ہو جائے، میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ 4 رکعت ہی نماز ہے، میں 2 کھڑے ہو کے پڑھ سکتا تھا، پھر درد شروع ہو جائے گا تو 2 بیٹھ کے پڑھ لوں، لیکن میں تو 4 ہی بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ مسجدوں میں کرسیاں پڑھنا شروع نہیں ہیں، گھروں کے اندر وہ کرسیاں رکھنا شروع کرتی ہیں۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے وہ دن بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی مصیبت کا دن۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے رونے لگے اور فرمایا ایک دن میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، اجرکم اللہ، آمادہ ہو رہے ہیں آپ۔ میں نے پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اما آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو فرمایا زین العابدین اب آپ علی کی بیٹی کا جملہ سنیں، کیا مصیبت ہوگی، کیا تکلیف ہوگی بی بی کو، کیا آپ کو تکلیف ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ حق ہے نا جب جناب ام البنین نے جناب زینب کو دیکھا تھا تو پہچانا نہیں تھا۔ مدینے میں اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو رہے ہیں، تکلف نہیں کریں گے، میں بس ایسے ہی مسائل کو مکمل کروں گا۔ جب مدینے میں بی بی واپس آئی ہیں تو جناب ام البنین پہچان نہیں پائی جناب زینب کو، تو تعجب سے کہا ہاں ماں حق ہے کہ زینب کو مائیں بھی نہ پہچانے۔ سوال تاریخ سے یہ ہے کہ کیا ہوا تھا علی کی بیٹی کے ساتھ جو جناب ام البنین نہیں پہچان سکی کہ یہ زینب ہے؟ وہ وہی کیفیت ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھوپھی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا پھوپھی اما آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو فرمایا زین العابدین کھانا اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا اجرکم اللہ، میں اپنے حصے کا کھانا بھی میں بیویوں کو دے دیتی ہوں۔ کئی دن سے زینب نے کچھ کھایا نہیں ہے، اب بتاؤ کہ اس بدن میں کتنا دم رہے گا، بی بی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ پھر امام سجاد روتے ہوئے فرماتے ہیں میری دادی زہرا نے 3 دن بیٹھ کے نماز پڑھی۔ پھر روتے ہوئے فرماتے ہیں میرے دادا علی نے 3 دن بیٹھ کے نماز پڑھی۔ ہم اہل بیت کے لیے وہ دن بڑا مصیبت کا دن ہوتا ہے جب ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ حضرت آرون چلیے کچھ دیر کے لیے، قافلہ شام سے رہا ہو رہا ہے۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جن کے مذہب پہ رونا جائز ہے مجلس میں تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب آپ کی ہائے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے آپ یقین جانیے امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر بلند رونے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ امام رضا تو ابن شبیب سے فرمانے لگے کتنے دن ہو گئے تمہیں میرے جد حسین پہ روئے ہوئے؟ جی آرزو کرتے ہیں ائمہ اہل بیت کہ ہمارے جد پہ کوئی روئے۔ نبی نے فرمایا جو میرے حسین پر 10 لوگوں کو رلائے گا
ہم خطیبوں اور ذاکروں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اگر میری نیت سچی ہو اور میری نیت پاک ہو، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا توفیق ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا، میں شر میں اس کے قریب کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر خود ہی روتے ہوئے فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا، میں محشر میں اس کی حمایت کروں گا۔ غربت تو دیکھیے، شاید ایسا بھی وقت کہیں آیا ہو پہلے کہ امام حسین پہ کوئی رلانے والا نہیں ملتا ہو، تو نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ ایک فرد کو رلایا۔ مجمع نہیں مل رہا نا، مجلسیں نہیں ہو رہی نا، ڈھونڈو کسی کو حسینی کو، تو آؤ میں تمہیں مرثیہ سناتا ہوں، میں بھی رو لیتا ہوں تم بھی رو لو۔ ڈھونڈ کے کسی ایک کو ڈھونڈ کر لے آؤ میں مجلس پڑھتا ہوں، تم بھی رو میں بھی روتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ ایک بندے کو رلایا، میں اس کی حمایت کروں گا محشر میں، میں اس کی شفاعت کروں گا محشر میں۔ سسٹم سے جوڑنا یہ جملہ کہہ کے، یہ سسٹم سے جوڑنے کی باتیں ہیں، ادھر ادھر نہیں جاؤ، سسٹم سے جڑاؤ، حسین کو رونے والے بن جاؤ، حسین پر رونے والے ہو جاؤ۔ جب تم سسٹم میں جڑ جاؤ گے تو سسٹم میں آ جاؤ گے، کوئی کمزور ہوگا کوئی مضبوط ہوگا، آج کمزور ہو کل مضبوط ہو جاؤ گے، سسٹم سے باہر نہیں جاؤ۔ یہ سسٹم بنایا جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ بہت محنتوں سے یہاں تک پہنچی ہے بات، یہ آج اتنی بڑی تعداد میں آپ جو شریک ہیں مجلس میں، اس کے پیچھے محنتیں ہیں، اس کے پیچھے محنتیں ہیں، لوگوں نے جانیں دیے ہیں، لوگوں نے گھر لٹائے ہیں، لوگوں نے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ اجرکم اللہ، آمادہ ہے نا آپ؟ ایک خاتون اپنے بچے کو بیچ آئی کہ حسین کی مجلس کو نہیں ہے میرے پاس کچھ، ایک سے مانگنے گئی تو اس نے کہا میرے پاس غلاموں کی کمی ہے، خادموں کی کمی ہے، نوکروں کی کمی ہے، یہ بچہ بیچ دو۔ اپنا بچہ بیچ کر آ گئی، پیسے لے کر پورا عشرہ کیا۔ جب عصر عاشور شام غریبہ گزر گئی تو رات کی تاریکی میں دروازے پہ دستک ہوئی، ایک کالے برقعے میں بیوی تھی کہ اس بچے کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی اور کہا بیوی یہ تمہارا بچہ میں اس سے خرید کر واپس لے آیا۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں جو میرے بچے کا خیال کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی تم نے 10 دن میرے بچے کا خیال کیا ہے۔ ایسے واقعات بہت واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں۔ یہ ذکر بڑی ریاضت اور محنت کے بعد یہاں تک پہنچا ہے۔ اس میں ملاوٹ نہ ہونے دیجیے گا، اس میں کسی ایسی چیز کو شامل نہ ہونے دیجیے گا جو اس کو سالمیت سے نکال دے۔ میری بیوی شام سے رہا ہو کر جا رہی ہیں، وطن جا رہی ہے۔ میں اور آپ بھی بہت سے لوگ ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جب گھر آتا ہے نا تو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، خیال آتا ہے چھوٹی بچی سے لپٹے گی آگے، اماں آگے بڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، سارے گھر والے استقبال کریں گے، زوجہ نے یہ کھانا بنایا ہوا ہوگا، بہن نے یہ والی چیز بنائی بھی ہوگی کہ میرے عزیز وطن واپس آ رہے ہیں، زینب مدینے واپس آ رہی ہے۔ جناب زینب شہر کو جیسے ہی دیکھتی ہے نا کھڑی ہو جاتی ہے، مدینے کے دیواروں کو دیکھ کے بی بی زینب نے کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھا ہے، یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں مدینہ قبول کرے، ہمیں اندر داخل نہ ہونے دے۔ اس لیے کہ جب گئے تھے ہمارے مرد زندہ تھے، ہمارے بچے زندہ تھے، آج ہم سب کو چھوڑ کر آ گئے۔ ایک اور کیفیت بھی تو ہوتی ہے نا آپ کی ہماری، جب ہم اپنے گھر واپس آتے ہیں تو اپنے عزیزوں کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، بیٹی کے لیے یہ لے چلو، بیٹے کے لیے یہ لے چلو، والد کے لیے یہ لے چلو، ماں کے لیے یہ لے چلو۔ جناب زینب مدینے واپس آئی ہیں، اپنے وطن واپس آئی ہیں، کیا لے کر آئی ہیں؟ جناب ام فرما نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو۔ جناب ام فرما زوجہ امام حسن کا اونٹ جنت البقیع لے کر آئے تو اپنے اونٹ سے اتری ہیں، گٹھڑی کھولی ہے، امام حسن کے قبر کے برابر میں جا کے بیٹھی ہیں، گٹھڑی میں سے خون بھرا قاسم کا کرتا نکالا اور امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، تمہارے بچے نے وفاداری کا حق ادا کیا۔
जनाब ज़ैनब जब गई है मदीना, फरमाया मुझे पहले नाना के मज़ार पे ले चलो। नाना के मज़ार पे खड़े होकर इमाम सज्जाद ने करबला का पूरा वाक़या सुनाया है। अभी तो मेरी और आपके रोने की आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही। जब जब इमाम सज्जाद ने मरसिया पढ़ा है ना, तो सारा मदीना रो रहा था। इतना रोए मोहम्मद हनफिया के रोते रोते जमीन पर गिर गए। फिर होश आया तो गिरे गिरे नीचे लेते गिरे हुए आवाज देखने का, ज़ैनुल आबिदीन बताओ अब्बास को कैसे मारा? अली इब्न हुसैन बताओ हुसैन को किसने मारा? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं इन बच्चों से कहूंगा जिन्हें रोना नहीं आता ना, बहुत से लोगों को रोना नहीं आता, आता ही नहीं रोना। जब मजलिस में बैठे हैं, बराबर वाला आगे वाला पीछे वाला रो रहा हो, तो फिर अल्लाह से एक कतरा अश्क हुसैन के लिए मांगे, या अल्लाह मुझे एक आंसू का कतरा दे। ये कब्र में बहुत काम आने वाली शय है। बीवी गई है कब्र मुस्तफा पर, गठरी खोली है, इमाम हुसैन का कुर्ता निकाला और नबी के कब्र पर फैला के फरमाया, नाना अगर यहाँ अजनबियों का मजमा ना होता तो मैं बताती कि मेरे बदन पे ताजियानों का निशान है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए। अभी कुछ मुद्दत गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अहले बैत मदीना आ चुके हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, कनीज दरवाजे पर गई तो रोती हुई अंदर आई। जनाब ज़ैनब ने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही है? कि बीबी दरवाजे पे दो नौजवान खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम 1 साल के बाद मदीना वापस आए हैं, हम अपने दोस्त अली अकबर से मिलने आए हैं। गिरिए की आवाज़ें बुलंद हो गई। अली अकबर के दोस्तों को बताओ, अली अकबर अब करबला में रहता है। अल्लाह